سیڑھیاں اترتے ہوئے انا نے غیر محسوس انداز میں ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن فاتن اس سے کہیں بھی نہ دکھا۔ لاشعوری طور پر آج سارا دن وہ اس کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ شو کے دوران بھی انان کا سارا دھیان فاتن کی طرف ہی رہا تھا۔ فاتن کا لفظ اس کی گمبھیر آواز میں کی جانے والی سرگوشیاں انان کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ گھر آ کر سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتی تھی، جو کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بے دلی سے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، جہاں مائسہ، حیام، نبال اور رضوان صاحب اسی کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم بابا۔ سب سوچوں کو جھٹک کر انا نے مسکراتے ہوئے رضوان صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کتنی دیر لگا دی بیٹا آپ نے؟ رضوان صاحب نے گھڑی کو دیکھا انان سے کہا۔ آئی ایم سوری بابا، راستے میں ٹریفک کی وجہ سے دیر ہو گئی، انا نے بیٹھتے ہوئے کہا تو انہوں نے سر ہلا کر ہاتھ سے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ فردوس بیگم اور اختر صاحب جلدی کھانا کھا لیتے تھے کیونکہ انہوں نے میڈیسن لینی ہوتی تھی اور دوسرا وہ دونوں جلدی سونے کے عادی تھے۔ انا نے پھر چور نگاہ اپنے ارد گرد دوڑائی، لیکن اس بار بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سب کے حیام اور نبال کی آنکھوں سے یہ حرکت محفوظ نہ رہ سکی۔ کس ٹائم گئے تھے پھپھو لوگ پیلس؟ حیام نے عام سے لہجے میں رضوان صاحب سے پوچھا۔ وہ جب گھر آئی تھی تب یہ فردوس بیگم نے بتایا تھا کہ اس کی پھپھو اپنا اور حسام لوگوں کا سارا سامان پیلس شفٹ کروا چکی ہیں، اور حسام لوگوں کو بھی میسج کر دیا، بتا دیا کہ آج سے وہ پیلس سے ہی رہیں گے، کیونکہ وہ وہاں رہ کر اپنے نظروں کے سامنے سیٹنگز کروانا چاہتی تھی۔ وہ فرح اور ثنا یہاں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی۔ فردوس بیگم یہ بات بتاتے ہوئے کافی خوش تھی۔ سب کے حیام نے زیادہ غور نہیں کیا، لیکن اب حیام نے انان کو متلاشی نگاہوں سے فاتن کو ڈھونڈتے دیکھا تو اسے جتانے کے لیے رضوان صاحب سے سوال کیا۔ شام سے پہلے ہی چلی گئی تھی آپا اور بچیاں، اور فہد تو اٹھ کر پہلے ہی کہیں چلا گیا تھا، رضوان صاحب نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے سرسری سا بتایا۔ تو انان کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ کتنے یقین اور مان سے وہ اس کے قریب گئی تھی، سب بلانا چاہتی تھی اور اس نے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ انان کے ہونٹوں پر آئی۔ دن ایسے ہی سبک رفتاری سے گزر رہے تھے، سب اپنے اپنے کاموں میں اس قدر مصروف تھے کہ بات کرنے کا وقت نہیں تھا، اور وہ جو اس دن محبت کے اتنے دعوے کر کے گئے تھے پلٹ کا حال تک نہیں پوچھا۔ حیام نے رولنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اپنی بند آنکھیں کھولی جو نیند کا خمار لیے اس وقت سرخ ہو رہی تھی۔ دکھتے سر کو اپنے دائیں ہاتھ سے دبایا۔ نائٹ ڈیوٹی کرنے کے بعد ارحم کی کال آ گئی کہ اسے کچھ انفارمیشن ملی ہے جو اس کے کیس میں بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ اس لیے حیام اب اس کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے ارحم داخل ہوا۔ ارحم کو دیکھ کر حیام ٹیک ہٹا کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ شکر آگے تم نیند سے برا حال ہو رہا تھا، اب دکھاؤ مجھے، پھر گھر بھی جانا ہے۔ حیام نے آنکھیں مسلتے ہوئے ارحم سے کہا۔ ارحم کو حیام اس وقت بہت کیوٹ سی بچی لگ رہی تھی۔ نیند کا خمار لیے سرخ آنکھیں ارحم کے دل میں ہلچل مچانے لگی، تو ارحم نے سر سے آنکھیں پھیر کر فائل کھولی، اپنی بیلگام دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کی جو حیام کو اپنے ارد گرد محسوس کر کے سینے میں ہلچل مچا دیتی تھی، جن کا شور ارحم انصاری کو اپنے کانوں میں سنائی دیتا تھا۔ پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں حلق میں اتار کر خشک پڑتے گلے کو تر کیا اور نظریں اٹھا کر حیام کو دیکھا، جو سوئی جاگی کیفیت میں کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کبھی آنکھیں بند کر لیتی اور پھر ہمت کر کے کھول کر اسے دیکھتی۔ ارحم کو اس وقت ٹوٹ کر حیام پر پیار آیا اور ترس بھی آیا۔ وہ کل شام 6 بجے سے ڈیوٹی پر تھے اور اب صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اگر یہ کیس اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو وہ کبھی اسے زحمت نہ دیتا، کیونکہ یہ کیس کافی حد تک حیام کے ماضی سے بھی جڑا تھا، جسے سوچتے ہوئے ارحم کو ڈر بھی تھا کہ وہ کیا ریئیکٹ کرے گی۔ سب سوچوں کو جھٹک کر ارحم حیام کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ کچھ انفارمیشن ملی ہے، ارحم نے فائل حیام کی طرف کرتے ہوئے کہا، جسے منہ بسوڑتے ہوئے حیام نے پکڑ لیا۔ ارحم کو ہنسی تو آئی لیکن ضبط کر گیا۔ یہ گینگ لوگوں سے پیسے لے کر ان کے کہنے پر معصوم لوگوں کا قتل، کڈنیپنگ، اگر کسی امیر گھٹیا شخص کی کسی معصوم پر نیت خراب ہو جائے تو اسے اٹھا کر ان لوگوں کی جگہ پہنچانا اور پھر بعد میں لاش کو ٹھکانے لگانا۔ بہت سے بزنس مینز اپنی ڈیل حاصل کرنے کے لیے اپنے مخالف پارٹی کے بندے کا کام تمام کرواتے ہیں یا پھر دھمکی دینے کے لیے۔ یہ گینگ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے کہیں سامنے نہیں آئی، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ 4 بزنس پارٹنرز کا ان کے ساتھ تعلق ہے
بگڑے ہوئے امیرزادے ہر ہفتے کسی معصوم کو درندگی کا نشانہ بناتے ہیں اور جس میں اس گینگ کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ جو انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق ان چاروں کا پچھلے 10 سال سے اس گینگ کے ساتھ تعلق ہے۔ ارحم نے سنجیدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے ایک ہاتھی لفافہ حیام کی طرف بڑھایا جسے حیام نے سوالیہ نظر سے دیکھ کر تھام لیا۔ اور اس میں کیا ہے؟ حیام نے ابرو اچکا کر سوالیہ لہجے میں ارحم سے استفسار کیا، کیونکہ ہر بات وہ اسے بتا چکا تھا۔ فائل وہ دیکھ چکی تھی اور جہاں تک وہ ارحم کو جانتی تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا اس لفافے میں بھی کوئی اہم انفارمیشن ہی ہوگی جو وہ اسے آخر میں بتا رہا ہے۔ ان چاروں بزنس مینس کی تصویریں۔ ارحم نے اپنے ناخن سے ٹیبل کی سطح کو کھرچتے ہوئے نظر جھکا کر جواب دیا تو حیام نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا اور لفافہ کھولا، لیکن جیسے ہی تصویر پر حیام کی نظریں بڑھی اسے لگا ایک دفعہ پھر سے اسے ماضی میں دھکیل دیا گیا ہو۔ ڈو یو لو می؟ میسج وصول ہوا تو کانپتے ہاتھوں سے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آئی ڈونٹ نو بٹ آئی نیڈ یو پلیز۔ بے بسی سے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ چہرہ آنسو سے تر تھا جبکہ ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ دین پروو اٹ بیبی۔ میسج پڑھ کر ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، آنکھیں لبالب آنسو سے بھر گئی۔ ہاؤ آئی کین پروو دس؟ ہچکیوں سے روتے ہوئے میسج ٹائپ کیا تو فوراً اسے جواب موصول ہوا۔ اٹس ٹو ایزی بیبی، لیٹس می شو یو مائی گرل فرینڈ پک، یو ہیو ٹو میک اے سیم پک لائک ہر، اوکے۔ کتنی دلیری سے وہ اپنی گرل فرینڈ کا بتا رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھی، ضرورت تھی اس شخص کی، وہ جیسا بھی تھا اسے قبول تھا۔ میسج کی رنگ ٹون پر جیسے ہی میسج اوپن کیا تو ایک لڑکی اتنی نازیبا تصویر کو دیکھا موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ وہیں برپا اوندے منہ گر کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ سینڈ می یور پک سیم لائک دس اینڈ آئی پرومس آئی ول بی یورز۔ میسج پڑھ کے وہ داڑے مار مار کر روئی۔ ڈی پی پر لگی اس کی مسکراتی ہوئی تصویر اسے خود کا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کو بیڈ سے نیچے پھینک کر گھٹنوں میں سر دیے وہ ساری رات روتی رہی، لیکن اسے اس شخص کی ضرورت تھی۔ ایک تصویر تو ہے، ساری رات رونے تڑپنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی۔ وہ نظریں گھما کر فون کو تلاش کرنا چاہا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر وہ اس موبائل کے پاس آئی اور اسے آن کیا جہاں اسی کا ہی میسج تھا۔ آئی ایم ویٹنگ بیبی، آئی ایم یورز، یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی شی جسٹ شو می آئی وانا سی یو۔ میسج پڑھتے ہوئے چہرہ بالکل سبار تھا جیسے سارے جذبات مار چکے ہو۔ موبائل کو سوئچ آف کر کے صوفے پر اچھالا اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ حیام کی نیند پک سے اڑی، کانپتے ہاتھوں سے تصویر کو ٹیبل پر اچھالا اور خوف زدہ سے نظروں سے ارحم کو دیکھا جو بے بسی سے حیام کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے بے جان وجود کو سہارا دے کر کھڑا کیا، ہاتھ پاؤں بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ ماضی اتنی بری طرح سے ایک دم سامنے آیا تھا کہ حیام راجپوت کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حیام کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر ہم بھی اپنی جگہ سے اٹھا جبکہ حیام خود میں ہمت جمع کر کے وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی جب ارحم نے بازو سے پکڑ کر روکا اور حیام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حیام نے التجائیہ نظروں سے ارحم کو دیکھا جس پر ارحم نے نفی میں سر ہلایا اور دونوں ہاتھوں میں حیام کے کندھے تھامے۔ میں ہوں نا حیام، کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ ارحم انصاری مرتا مر جائے گا لیکن حیام راجپوت پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا، نہ ہی تم پر، نہ ہی اپنی ان 3 چھوٹی بہنوں پر۔ مجھے بس تمہارا یقین اور ساتھ چاہیے، لہجے میں آس لیے پوچھا تو حیام نے ہاں میں سر ہلایا کیونکہ بولنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی اور بولتی تو شاید آج وہ خود پر ضبط نہ رکھ پاتی۔ تشکر بڑی نظروں سے ارحم کو دیکھا۔ حیام راجپوت 100 بار مر کر بھی پیدا ہو جائے نا تو پھر بھی ارحم انصاری کے احسانوں کا قرض نہیں اتار سکتی تھی۔ حیام کی آنکھوں میں تشکر دیکھا ارحم نے غصے سے اسے گھورا۔ حیام کو سمجھنے کے لیے ارحم انصاری کو اس کے الفاظوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ارحم انصاری کو تو اس کی خاموشی بھی خود سے کلام کرتی محسوس ہوتی تھی۔ شام میں وہ چاروں گھر تھی۔ حیام نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ چاروں اختر صاحب کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی رضوان صاحب وہاں آئے۔ جاؤ بیٹا تم لوگ اپنی بھوپو اور حسام لوگوں کو بلا لاؤ، کہنا کہ آج کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیں۔ رضوان صاحب نے اختر صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے ان چاروں سے کہا تو انہوں نے منہ بنا کر ان کی طرف دیکھا جسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ اختر صاحب کے کندھے دبانے لگ گئی۔ ارے کیوں جائیں میری بچیاں، نوکر لگی ہوئی ہیں، تمہاری بہن کی ہو تو اسے توفیق نہ ہوئی کہ جھوٹے منہ ہی کسی کو آنے کی دعوت دیتے۔ ابھی تو یہ سامنے گاہ ہے اور پچھلے 20 دنوں میں ایک بار بھی تمہاری کسی بھتیجے کو بھی توفیق نہ ہوئی کہ چکر ہی لگا لو اور یہ چاروں اڑ کر چلی جائیں۔
ادھر رضوان صاحب نے تو جیسے فردوس بیگم کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ اب وہ شروع ہو گئی تھی تو رضوان صاحب کی اگلے 3-4 دن وقفے سے ان سے عزت ہوتی رہنی تھی۔ ہم جا رہے ہیں نانو، ہم بھی دیکھیں کیسا سجایا ہے پیلس ان لوگوں نے۔ ہماری نانو جیسا تو کوئی گھر سنوار ہی نہیں سکتا نا۔ نبال نے اپنے بابا کی درگت بنتے دیکھ فوراً کھڑے ہوتے ہوئے فردوس بیگم کو مکھن لگایا، جو اب پیار بڑی نظروں سے نبال کو دیکھ رہی تھی، اور نبال ان کی نظروں میں اپنے لیے پیار دیکھا غش کھانے کو تھی، کیونکہ اس کے پیشے کی وجہ سے فردوس بیگم اسے زیادہ تر گھڑتی رہتی یا طنز کرتی رہتی تھی۔ ہائے صدقے جاؤں میں اپنی بچی پر، جا جلدی جا، وہ تصویریں بھی بنا کر لائی، فردوس بیگم نے محبت پاش لہجے میں کہا تو نبال نے خیام لوگوں کو بھی زبردستی اٹھایا۔ وہ تینوں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے بابا کی اتنی آس بڑی نظر کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں اپنے بھائی کے بیٹوں سے کتنی محبت ہے۔ وہ جیسے ہی پیلس داخل ہوئی تو وہاں انہیں حسام لوگوں کی کارز نظر آئیں تو مطمئن ہو کر آگے بڑھی، کیونکہ ابھی وہ ان سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اندر آئیں تو انہیں کوئی بھی نہ دکھائی دیا، ڈائننگ ہال کی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں تو انہوں نے اس طرف قدم بڑھائے۔ ابھی وہ اندر داخل ہوتی کہ اندر سے آنے والی آوازوں نے پاؤں زمین میں جگڑ لیے۔ بے یقینی تھی، دکھ، ملال، غصہ، نفرت، بیک وقت نہ جانے کتنے احساسوں میں خود کو گرا ہوا پایا۔ بہت بڑی غلطی کی آپ نے جب رخسار مامی کا قتل کروایا تھا تو ساتھ ان کی بیٹیوں کو بھی ٹھکانے لگا دینا تھا۔ ثنا کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر باہر کھڑی ان چاروں کو اپنے وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ دماغ خراب نہیں تھا میرا، ماں کو سلو پوائزننگ دے کر مروایا، وہ تو شکر تھا میری ملازمہ نے ایسی چال چلی کہ اسے ہاسپٹل نہیں لے کر گئے، اگر ایک ساتھ صاحب کو مرواتی تو شک ہو جانا تھا۔ بیوقوف، صفیہ بیگم نے دانت پیس کر کہا۔ ویسے بھی مجھے وہ پلجڑیاں چاہیے، اوف وہ حیام، اسے تو میں بھول ہی نہیں پا رہا۔ فہد نے حباست سے کہکھلاتے ہوئے کہا، مجھے وہ حسام راجپوت پر قیمت پڑھا چاہیے، تم اس حیام کو مارو یا کچھ بھی کرو، لیکن حسام سے دور کرو جلد از جلد۔ فرحان نے نفرت سے چلاتے ہوئے کہا تو صفیہ بیگم نے اسے گھورا، اتنی کوشش کو تو کی تھی لیکن ہر بار وہ بچ جاتی تھی، لیکن اب میں یہاں آ گئی ہوں نا، اب ایسی چال چلوں گی کہ کسی کو وہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی یہ۔ وہ مزید اور بھی انکشافات کر رہی تھی جبکہ عنان نم آنکھوں سے اپنی بہنوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب سہ چکی تھی اور جانتی بھی تھی ایک دوسرے کے بارے میں، لیکن انجان تھی۔ تو عنان راجپوت، وہ بسام لندن کا پلے بوائے، یہاں آ کر کیسے اس مائسا کا دیوانہ ہوا پھر رہا ہے، جیسے اس کے علاوہ کسی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ جب پتہ چلے گا نا کہ اس کی مائسا پرنسس کے ساتھ میں نے کیا کروایا ہے تو منہ ہی نہیں لگائے گا اسے۔ صفیہ بیگم کے اتنے زہریلے الفاظ و مائسا کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، آنکھیں لبالب پانیوں سے بڑی، جس بات کو وہ راز سمجھ رہی تھی سب واقف تھے اس سے، وہ جو اتنے اعتماد سے ان کے سامنے آتے تھے جبکہ وہ دل میں اس پر ہنستے تھے۔ نبال ایک جھٹکے سے مڑی اور پہلے سے نکلتی چلی گئی، اس سے زیادہ سننے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا، جبکہ مائسا نے بے جان قدموں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ حیام نے پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑی عنان کو دیکھا جو ساکت آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ حیام، مجھے تو لگا تھا حسام کے اتنے گھٹیا تصویر مانگنے پر چھوڑ دے گی جتنی غیرت مند بنتی تھی، لیکن وہ تو اس کے آگے بجھتی ہی چلی گئی۔ فہد کی بات پر نفرت کے تابوت میں آہلی کیل ٹھونکنے کا کام کیا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ حیام کے چہرے پر آئی، عنان نفی میں سر ہلاتے جھٹکے سے مڑی اور بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی۔ یہ نبال اور مائسا ایسے کیوں جا رہی ہیں؟ حسام نے گاڑی پیلس کے پورچ میں کھڑی کرتے ہوئے پلٹ کر ان دونوں کو مینشن میں داخل ہوتے دیکھا، کہا، کہیں بوپو نے تو کچھ نہیں کہا؟ بسام نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، کار کا دروازہ بند کر کے جیسے ہی بسام بڑھنے لگا تو اندر سے آتی عنان پر اور اس کے پیچھے حیام پر نظر پڑی۔ حیام کا سپاٹ اور عنان کا غصے سے سرخ ہوتا پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ عنان بنا اس کی طرف دھیان دیے باہر جانے لگی تو فاتین نے آگے بڑھ کر بازو تھام کر اسے روکا۔ ہے واٹ ہیپن آن؟ محبت بڑے لہجے میں فکر مندی سے استفسار کیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، فاتین نے ایک لفظ چھپا کر کہا تو فاتین نے اتنی بدتمیزی پر اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ پہلے بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں ہو اتنے غصے میں؟ بازو کو جھٹکا دے کر اپنی جانب رخ کیا تو عنان اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، وہ سیدھا فاتین کے فولادی سینے سے ٹکرائی، جبکہ فاتین نے بنا کسی کی پرواہ کیے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھے۔ بتاؤ گی تو جانے دوں گا ورنہ ایسے ہی رہتے ہیں۔
فاتح نے کندھے اچکا کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو دانیال اور بسام نے مسکراہٹ چھپانے کو رخ دوسری طرف کر لیا، جبکہ حسام سب کچھ بلائے حیام کو دیکھ رہا تھا جو سپاٹ چہرہ لیے انان کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہی وہ جانتی ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ حیام نے سر جھٹکا قدم آگے بڑھائے۔ اس سب کے دوران اس نے حسام کو سرد نظروں سے ایک بار دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ فاتح کے چہرے پر سینے پر دونوں ہاتھ تاکہ انان نے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ فاتح ابھی آگے بڑھتا ہی کہ چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کے قدم وہی روک دیے۔ نفرت ہے مجھے تم، شدید نفرت۔ فاتح راجپوت سمجھے تم آئندہ اپنے غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ انان نفرت بڑے لہجے میں چلائی تو فاتح نے سرخ انگار ہوتی آنکھوں سے اسے گورا، جبکہ انان جھٹکے سے مڑی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میں چاہتا تو اس تھپڑ کا بدلہ تم سے ابھی لے سکتا تھا، لیکن عزت ہو تو میری لاکھ اسے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے تمہیں بے عزت نہیں کر سکتا، لیکن اس تھپڑ کا بدلہ سود سمیت واپس لوں گا۔ میں بنا کسی کی طرف دیکھے اپنی کار کی طرف بڑھا اور پھر پیلس سے نکلتا ہی چلا گیا۔ کمانداروں، واٹس ایپ گروپ پر ارحم کا میسج آیا، جس پر نبال اور مائسا نے اوکے کا رپلائی کیا تھا۔ ان تینوں کے میسج دیکھا حیام نے ہاتھ میں پکڑی فائل لاکر میں رکھی اور چھت کے جانب قدم بڑھائے۔ وہ جیسے ہی چھت پر پہنچی تو اسے وہ تینوں کہیں دکھائی نہ دیے، لیکن وہاں بنے کمرے کی لائٹ آن دیکھا اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اندر ہوں گے۔ چاروں بہنوں کو پینٹنگ کرنے کا شوق تھا، وہ ہمیشہ چھت پا کر پینٹنگ کرتی اور پھر ارحم بھی پھلانگ کر جہاں آ جاتا۔ پینٹنگ کے دوران کلر ختم ہو جاتے یا کوئی چیز چاہیے ہوتی تو انہیں نیچے جانا پڑتا۔ پھر ان کا شوق دیکھ کر رضوان صاحب نے ان کی سہولت کے لیے اوپر ایک کمرہ بنا دیا جو ان کے بچپن سے لے کر آج تک کی پینٹنگ کے ساتھ بڑا ہوا تھا۔ حیام جیسے دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس کی سنجیدہ شکل دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بہنیں سب بتا اور پوچھ چکی ہیں ارحم سے، اسی لیے دھیمے قدم رکھتے ارحم کے سامنے رکھے کاؤچ پر بیٹھ کر درمیان میں پڑے ٹیبل پر اپنا موبائل رکھ دیا۔ آنا نہیں آئی؟ ارحم نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو مائسا نے کندھے اچکا دیے۔ نظر نہیں آ رہی تو مطلب نہیں آئی؟ حیام نے ماحول میں پھیلے تناؤ کو ہلکا کرنے کے لیے مسکرا کر کہا۔ کیس کے سلسلے میں تم جانتی ہو حیام، اس میں اب صرف تم ہی نہیں، انان اور نبال کی بھی ضرورت ہے مجھے۔ ارحم نے لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے کیا مطلب آئی؟ نبال نے حیرت سے استفسار کیا تو حیام نے اسے کیس کے بارے میں بتایا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مائسا نے لیپ ٹاپ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ اس کیس میں نبال ہماری لائے ہوگی کیونکہ باہر کے بندے پر یقین کرنا رسکی ہوگا۔ انان ان مشہور شخصیات کو اپنے لائیو شو میں بے نقاب کرے گی۔ جو بھی انفارمیشن ملی ہمیں یا کیس جتنا آگے بڑھے گا وہ سب لوگوں کے سامنے آئیں گے جو اس گینگ کے ظلم کا شکار ہوئے تھے، جن میں بزنس وومن بھی ہوں گی۔ ان سب کی سپورٹ ہمارے لیے بہت دائرہ مند ہوگی، لیکن اس کیس کو ہم ابھی ہائی لائٹ نہیں کریں گے، پہلے اس کی جڑوں تک پہنچیں گے۔ جب سب ہمارے ہاتھ آئے گا تب میڈیا کو انوالو کریں گے، اور جب اقدام ان کی جانوں پر بنے گی تو تب وہ بس خود کو بچانے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کو نہیں۔ اور میں کیا کروں گی اس سب میں؟ مائسا نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے ارحم سے پوچھا۔ تم سب سے اہم کام کرو گی میری چھوٹی جان، مائسا کی ناک دباتے ہوئے کہا تو اس نے منہ پھسوڑ کر ارحم کو دیکھا۔ 2 ہفتوں بعد کیسر گروپ آف انڈسٹری والوں نے ایک پارٹی ارینج کی ہے، اور جہاں تک مجھے یقین ہے وہ تم لوگوں کو ضرور انوائٹ کریں گے، اور وہاں جا کر تمہیں ایک فائل ڈھونڈنی ہے، جبکہ میں اور حیام اسے باتوں سے الجھائیں گے۔ ویسے بھی ہماری دشمنی ہے، تفصیل سے بات تو کرنی پڑے گی نا۔ ارحم کی بات پر حیام نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ اگر ایسا نہ ہوا؟ روم سے باہر آتے ہوئے نبال نے پوچھا تو ارحم نے اپنے قدم روکا، پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر اس کی غیر موجودگی میں یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ اس فائل میں ہی اس گینگ کے لیڈرز کے نام ہیں، اور اس کا بھی جو اس گینگ کو اپنا راز رکھنے کے لیے پیسے دیتا ہے۔ یہ سب تم انان سے بھی ڈسکس کر لینا۔ حیام کی طرف متوجہ ہو کر کہا تو میں بتا دوں گی، فی الحال تو وہ مجھ سے بھی ناراض ہے۔ حیام نے کندھے اچکا کر جواب دیا تو ارحم ہنسی۔ وہ تینوں مائسا کے چلانے پر چونکے جو اپنے بازو واقعی اونچی چلا رہی تھی۔ راجپوت مینشن اور اس کے مضافات میں جنگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جبکہ مائسا کے اس اعلان پر تینوں کے بلند کہکے فضا میں گونجے۔ وہ تینوں اس وقت دانیال کے نئے خریدے کے فارم ہاؤس میں بیٹھے تھے، اور فاتح جب سے گیا تھا اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ انان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، دانیال نے کاپ کے ارد گرد اپنی انگلی گھماتے ہوئے کہا۔ جو اس نے کیا وہ بہت کم تھا۔ حسام کی بات پر دانیال نے چونک کر دیکھا۔ چونک تو بسام بھی گیا تھا، لیکن آپ اپنی سرخ آنکھوں کو کھڑکی پر جمائے ہوئے سپاٹ چہرہ لیے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا مطلب؟ دانیال نے حیرت سے استفسار کیا۔ مجھے لگتا ہے کچھ بہت برا ہوا ہے، اتنا برا کہ ہم
سے نفرت کرنے لگ گئی ہیں۔ تم سوچ سکتے ہو رخسار چچی کی بیٹیاں اپنے شوہروں سے نفرت کرے، ناممکن سی بات ہے۔ چچی کی پرورش کبھی بھی انہیں کسی سے نفرت کرنا نہیں سکھایا سکتی، اور ہم سے ناراض ہو سکتی ہیں، غصہ بھی، لیکن نفرت نہیں کر سکتی۔ لیکن آج انان حیام کی آنکھوں میں نفرت دیکھ چکا ہوں میں۔ ٹھہر کر اپنی بات مکمل کر کے بسام کی طرف دیکھا جو اب سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ وہ بتائیے جو آپ کو معلوم ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ بسام نے سرد لہجے میں پوچھا تو حسام اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ جب ہم یہاں آئے تب میں نے اس بات کو اگنور کیا، لیکن راجپوت مینشن میں کام کرنے والی ملازمہ سے لے کر باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈ تک سب ارحم انصاری کے تعینات کیے ہوئے ہیں۔ راجپوت مینشن میں آنے والے ہر بندے کا پہلے وہ شخص ڈیٹا نکلواتا ہے۔ نہ صرف مینشن بلکہ کمپنی کے ہر بندے کا بھی ڈیٹا اس کے پاس موجود ہے۔ جو اسے ذرا مشکوک لگتا ہے اسے وہ نکال دیتا ہے۔ وہ راجپوت مینشن کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے جس سے ہم انجان ہیں۔ میں نے مینشن میں کام کرنے والی ملازموں سے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک لفظ نہیں بتاتی۔ جو بھی راز ہے وہ راجپوت مینشن سے ہی جڑا ہے، اور اسے صرف ایک ہی شخص پتہ لگوا سکتا ہے۔ حسام نے اپنی پوچھ سے دیوار سے لگاتے ہوئے کہا تو دانیال ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ کون ہے؟ بسام نے اٹھتے ہوئے پوچھا، جس پر حسام نے اپنے کوٹ سے موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈال کیا۔ السلام علیکم راجپوت صاحب، دوسری جانب بڑی آواز میں سلام کیا گیا۔ مجھے تمہارے بہنوئی کا نمبر چاہیے۔ حسام نے ڈائریکٹ مدعے کی بات کی، جس پر دوسری جانب شخص نے اپنے ہونٹ بھینچ کر کچھ پل خاموشی اختیار کی۔ میرا بہنوئی 2 ہفتے پہلے مجھے بلاک کر چکا ہے، طنزیہ لہجے میں جواب موصول ہوا تو حسام نے غصے سے موبائل کو گھورا۔ وہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے نمبر سینڈ کرو۔ حسام نے دبی دبی آواز میں گھرا کر کہا تو موبائل کے دوسری جانب شخص نے موبائل کان سے ہٹا کر غصے سے دیکھا۔ کرتا ہوں جواب دے کر کھڑک سے فون کاٹ دیا۔ جب دوسرے ہی پل واٹس ایپ پر نمبر موصول ہوا تو حسام نے جلدی سے نمبر ڈائل کیا، جسے پہلے 2 بار تو کاٹ دیا گیا جبکہ تیسری بار پہلی ہی رنگ پر اٹھا لیا۔ بونکی پھاڑ کھانے والے لہجے میں چلا کر کہا تو حسام نے اپنی آنکھیں بند کر کے غصہ ضبط کیا، جبکہ دوسری جانب بیٹھتے بھاگتی دیا کا بازو پکڑ کر شامیر نے اپنے سینے پر گرایا اور ایک دم کروٹ بدل کر اس پر جھکایا۔ جو اب شامیر کو گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس پر شامیر نے بے شرموں کی طرح آنکھ دبا کر ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ حسام راجپوت بات کر رہا ہوں۔ فون سے آنے والی آواز پر شامیر نے اپنے چہرہ پیچھے کیا۔ اوہ، یعنی صالح صاحب کے جاننے والے، کیونکہ راجپوتوں سے ان کا ہی یارانہ ہے۔ شامیر نے مسکراتی نظروں سے دیا کو دیکھا کہا تو حسام نے ہاں کہا، مطلب کی بات کرو تاکہ میں صبح سوچ کر جواب دوں، اس سے پہلے مجھے کال مت کرنا۔ دیا کی بیوٹی بون پر اپنے دہکتے ہوئے ہونٹ رکھ کر کہا، جس پر دیا نے شامیر کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیے۔ ماضی جاننا ہے مجھے تاکہ حال اور مستقبل بچا سکوں، اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ حسام کے نے سنجیدہ اور سپاٹ انداز سن کر شامیر کچھ پل خاموش ہوا۔ ٹھیک ہے، جس کا ماضی جانا ہے نہ پتہ بھجواؤ، آگے میرا کام ہے، پھر ملتے ہیں۔ ماضی کے ساتھ اپنی کہہ کر کھڑک سے فون بند کر کے رکھا تو دیکھا جو اپنی انگلی سے اس کے سینے پر اپنا نام لکھ رہی تھی۔ اف میری بیبی گرل، کیوں ہو تم اتنی پیاری؟ دیا کے گال پر اپنے آگ کی مانند دہکتے ہونٹ رکھ کر شدت سے انہیں چوما، جس پر دیا نے مصنوعی غصے سے گھورا۔ کیا؟ شامیر نے ابروج کاٹ کر پوچھا۔ مجھے سونے دو میر، صبح اٹھا نہیں جانا مجھ سے، دیا نے منت بھرے لہجے میں کہا تو شامیر نے اس کی کمر میں اپنی انگلیوں کی گرفت بڑھا دی۔ دیا کو شامیر کی انگلیاں اپنے گوشت میں دستے محسوس ہوئے۔ 1 مہینہ گزار کر آئی ہو نا اپنے بھائی کے گھر، میری سنی؟ اب پورا 1 مہینہ اس سب کا حساب دو، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ اپنی بات کر کے پوری شدت سے دیا کے ہونٹوں پر جھک کر اپنی سانسیں دیا کی سانسوں میں الجھا دی۔ دیا کو اپنی جان تو تب نکلتی ہوئی محسوس ہوئی جب شامیر کی انگلیوں کا لمس اپنی شرٹ کی زپ پر محسوس کیا۔ دیا نے مزاحمت کرنی چاہی، جس پر شامیر نے اپنی شدت میں اضافہ کر دیا اور ایک ہی جھٹکے میں زپ کھول کر شرٹ کندھوں سے سرکائی، ہونٹوں سے کندھوں تک کا سفر پل میں طے کیا۔ جاں بچا اپنا لمس چھوڑتے ہوئے دیا کے دھڑکنوں کو منتشر کر دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے دیا نے شامیر کو پیچھے کرنا چاہا۔ میر پلیز، دیا کی سرگوشی پر شامیر نے اپنی سرخ محمور آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو اب خاموشی سے دیا کو دیکھ رہا تھا۔ شامیر کے ایسے دیکھنے پر دیا نے اپنی پلکیں جھکا دی۔ جب شامیر نے دیا کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر ہاتھوں کو سر کے اوپر پن کر کے اپنے ہونٹ دیا کی بیوٹی بون پر رکھے، دیا کے مزاحمت یاد کر کے شامیر نے اپنی دانت دیا کی گردن پر گاڑ دیے، جس پر دیا کے منہ سے سسکی نکلی۔ شامیر نے
ہنستے ہوئے سر اٹھا کر دیا کو دیکھا۔ تو مجھے کبھی اپنا جنگلی پن نہ بھولنے دینا، دیا نے ہلکی سے کہا تو شامر نے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا۔ کبھی نہیں بیبی گرل، یہ جنون اور یہ شدتیں تمہارے لیے ہی تو ہے۔ اور پھر پوری شدت سے وہ اس پار جھکتا چلا گیا اور ایک خوبصورت رات نے اپنے پر پھیلا کر انہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ مائسا کا میسج پڑھ کر انان نے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا۔ اتنا کچھ جان جانے کے بعد بھی اس شخص کا لمس انان کو آج بھی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ دماغ بری طرح ملامت کر رہا تھا، جبکہ دل جو کہہ رہا تھا وہ انان سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ سنسان سڑک پر کسی کو گرے ہوئے دیکھا۔ کار کو 5 قدم دور رو کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ جگہ اسلام آباد سے تھوڑی آگے تھی جہاں ان کا فارم ہاؤس تھا۔ وہ اکثر جہاں آتی جاتی رہتی تھی، لیکن ہمیشہ ایک ساتھ۔ لیکن آج وہ غصے میں اکیلی ہی آ گئی۔ اپنی بیگ میں سے اپنا پسٹل نکالا۔ جیسا اس کا شعبہ تھا، اسے کئی دھمکیاں موصول ہوتی تھی۔ کبھی اٹیک بھی کروائے جاتے تھے جب وہ کسی سیاسی پارٹی کو بے نقاب کرتی تھی، لیکن حیام اور ارحم ہمیشہ اس کے ڈال بنتے رہے۔ کار کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور ارد گرد نظر دوڑائی تو کوئی زیرو دور دور تک نظر نہ آیا۔ سامنے بڑا وجود واقعی کو معصوم تھا، تو اسے فکر بھی تھی۔ پسٹل کو بیلٹ سے رکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ جیسے انان اس وجود کے پاس پہنچی، اسے ارد گرد کہیں ہوں نہ دکھا، لیکن پھر بھی جھک کر اس وجود کو سیدھا کرنا چاہا، لیکن جیسے انان نے کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا، اس شخص نے آنکھیں کھول کر انان کے چہرے پر مکہ مارنا چاہا۔ وہ جو خود کو پہلے ہی ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار کیے بیٹھی تھی، بر وقت ہی اس شخص کا ہاتھ اپنے چہرے پر پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ کر مروڑ دیا۔ فضا میں آدمی کی دلہراش آواز گونجی۔ انان نے اپنی مٹھی کا مکہ بنا کر سامنے والے کی ناک پر مارا، جس پر وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ ابھی انان اٹھی کہ اسے سڑک کے دونوں اطراف سے 5 آدمی آتے ہوئے دکھائی دیے، جن کے چہرے پر نقاب تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر انان نے اٹھ کر ان سب کی طرف دیکھا۔ اس پر اٹیک ہو جاتے تھے، جیسے ڈرانے کے لیے گاڑی پر فائر ہو جانا، ایکسیڈنٹ کروانے کی کوشش، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا جس پر وہ ایک پل کو گھبرا گئی۔ دائیں طرف سے آنے والے آدمی نے آگے بڑھ کر انان کو تھامنا چاہا، جس پر انان نے ٹانگ مار کر اسے پیچھے گرایا۔ ابھی وہ اس کی طرف ہی متوجہ تھی کہ پیچھے ایک آدمی نے اسے کندھے سے کھینچا، جس کے باعث وائٹ شرٹ فراق جس کے بازو لٹکے تھے وہ کھینچنے سے پھٹ گئی، اور اس آدمی کے نہن کندھوں سے بازو تک نشان چھوڑتے چلے گئے۔ انان نے تڑپ کر اپنے بازو کو دیکھا، جہاں اسکن اترنے کی وجہ سے جگہ جگہ خون کی بوندیں نمایاں ہو رہی تھی۔ اپنی کوہنی کو پیچھے کر کے شخص کی پسلی پر مارا، جس پر وہ کڑا کر رہ گیا۔ ان سب بہنوں نے کراٹے سیکھے ہوئے تھے، لیکن آج وہ دماغی طور پر پہلے پریشان تھی، اور اب یہ سب بہت غیر متوقع تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ بائیں جانب سے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں راڈ لیے انان کی جانب بڑھا، جسے دیکھ کر وہ نیچے جھکی، جس پر اس کا وار ہل گیا۔ نیچے جھک کر انان نے اس شخص کے گھٹنوں پر وار کیا، جس کے باعث وہ منہ کے بل گرا۔ سالی کتیا، پہلے تو صرف تجھے مارنا تھا، اب تیری ساری گرمی بھی ختم کریں گے، نیچے گرنے والے شخص نے چلا کر کہا۔ ابھی وہ مورتی کے نیچے گرے شخص نے اڑ کر انان کا اسکارف گلے سے کھینچا، جبکہ دوسرے نے چاقو نکال کر وار کیا، جو پہلے سے زخمی بازو کو اور زخمی کرتا چلا گیا۔ تکلیف کی شدید لہر انان کو اپنے رگوں پہ میں سرد کرتی محسوس ہوئی۔ اسکارف اتنی زور سے پیچھے کی طرف کھینچا گیا تھا، جس کے باعث وہ پیٹ کے بل نیچے کو گری۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں لبالب آنسو سے بھر گئی۔ پیچھے لگی ہوئی پسٹل اپنی کمر میں دھنستی محسوس ہوئی، جبکہ زخم سے نکلنے والا خون پل میں پورے بازو لہو لہان کر گیا۔ نیچے گرنے پر پسٹل کی یاد آئی تو اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے لے جانا چاہا۔ گلے میں اسکارف پھیرنے کی وجہ سے شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ہاتھ کو حرکت کرنے سے پورے وجود میں درد کی لہریں محسوس ہوئی۔ ابھی وہ ہاتھ پیچھے لے جاتی کہ ایک آدمی نے اس کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ کر بری طرح سے مسلا، جس پر انان نے بامشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ وہ بہنیں تو اپنی تکلیف تو اپنوں سے بھی چھپاتی تھی، یہ تو پھر دشمن تھے تو کیسے؟ انان راجپوت اپنی بے بسی ان پر واضح کرتی۔ اپنی سی ہاتھ کو حرکت دے کر اتنی طاقت سے کھینچا کہ وہ شخص لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ ابھی دوسرے آدمی اس کے ہاتھ پاؤں پکڑتے انان نے جھٹکے سے اپنی پسٹل نکال کر سامنے والے کا نشانہ لیا، جو اس کے پیٹ کے بائیں جانب لگا۔ انان کے پاس پسٹل ہوگی اس بات کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ انان نے بنا رکے 3 فائر اور کیے، جس میں سے 2 ضائع ہو گئے، جبکہ تیسرا فائر دائیں جانب کھڑے شخص کو لگا۔ ہٹو پیچھے، ورنہ باقی کی گولیاں تم لوگوں کے سینے میں اتار دوں گی۔ شیرنی کی مانند انان کی داڑھ سنسان روڈ پر گونجی تو ان آدمیوں نے ڈرتے ہوئے قدم واپس لیے
الٹے قدموں سے پیچھے ہوتی اپنی کار تک پہنچی جبکہ 2 آدمی نیچے گرے تکلیف سے کرا رہے تھے جبکہ باقی 4 اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھائے کھڑے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے ریورس کیا اور آگے بڑھائی لیکن کچھ قدم آگے جا کر گاڑی رکی اور کھڑکی کھول کر سر باہر نکالا، پھر شخص کے بازو پر گولی چلائی جس نے دوپٹہ کھینچا تھا، پھر ذہن سے گاڑی چلا کر پیچھے دھول چھوڑتے ہوئے غائب ہو گئی جبکہ جو اسے رسوا کرنے آئے تھے وہ منہ کی کھا کر گرے تھے۔